میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نیا سیریل جس کا نام ہے مارتا جب روبینہ بنی۔ یہ کہانی ہے ایک عیسائی لڑکی جو مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد قتل ہو گئی۔ کہانی کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی جاسوسی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد قتل ہو گئی۔ یہ واردات نئی دلی کی ہے اور اس دور کی ہے جب جنگ عظیم فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس وقت CIA میں تھا، متعلقہ تانہ تفتیش کر رہا تھا۔ 15-16 دنوں بعد یہ کیس CIA کو دے دیا گیا۔ مقتولہ چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی، اس لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی درخواست پر کیس تھانے سے CIA کو دے دیا گیا۔ اس میں ایئر فورس پولیس کا عمل دخل زیادہ تھا۔ یہ تفتیش CIA کے انسپکٹر کلارک کو دی گئی اور مجھے اس کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا۔ اس وقت میں بھی انسپکٹر تھا۔ ہماری DSP نے ہمیں بلا کر ضروری ہدایات دی اور کہا کہ ہم ایئر فورس پولیس کے ہیڈ کوارٹر یعنی ایئر ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں بتا دیا جائے گا کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے اور یہ CIA کو کیوں دیا گیا ہے۔ اس انگریز DSP نے کہا، میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس تھانے کا یہ کیس ہے اس تھانے کا SHO ہندو ہے۔ چونکہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اس لیے ہندو مسلمان کے خلاف تعصب میں آ گیا ہے اور تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ پیش نظر رکھو کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ قاتل کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانی ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر جیپ میں بیٹھے اور ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس پولیس کے کمانڈر سے ملے۔ اسے دراصل کمانڈر نہیں بلکہ پرووسٹ مارشل کہا جاتا تھا۔ وہ بھی انگریز تھا۔ یہ تو مجھے احساس تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے اور تفتیش میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلوانی ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز قتل کے معاملے میں بڑا ہی سخت ہوا کرتے تھے اور تفتیش میں سستی یا کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قاتل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قتل کو یہ انگریز افسر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، ہمیں اس واردات کی تفتیش کرنی تھی اور قاتل کو پکڑنا تھا۔ ہم اس وقت ایئر فورس پولیس کے سب سے بڑے افسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جس کا عہدہ ونگ کمانڈر تھا۔ اس انگریز ونگ کمانڈر نے کہا، یہ قتل کا ایک عام سا کیس ہے لیکن ہم لڑکی کو کچھ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ لڑکی ایئر ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑے ہی اہم اور نازک شعبے کے اسٹینوگرافر تھی۔ اس کا سارا کام اور رابطہ اس شعبے کے ڈائریکٹر کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے ایسا وہم تو نہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ تھانے کا SHO کوئی تسلی بخش تفتیش نہیں کر رہا۔ ہم اس کی تفتیش کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ کو پکڑ کر تانے میں بٹھا لیا۔ مقتولہ کے باپ نے بھی شکایت کی کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مقتولہ کا منگیتر بھی ہے، شک اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس سب انسپکٹر نے منگیتر کو شامل تفتیش کیا ہی نہیں۔ منگیتر کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پہلا شک منگیتر پر ہی ہونا چاہیے۔ ونگ کمانڈر نے دو اور باتیں بتائی۔ ایک یہ کہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس منگیتر کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور ان دنوں وہ امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا اور تفتیش کے دوران دلی آیا تھا۔ یہ لڑکی سویلین نہیں بلکہ فوجی تھی۔ یہ فوجیوں کی طرح وردی پہنتی تھی اور ان کے فوجیوں والے عہدے تھے، لیکن انہیں کسی محاذ پر نہیں بھیجا جاتا تھا کہ یہ دفتروں میں کام کرتی تھی۔ اس فورس کی عورت کو وکائی کہا جاتا تھا۔ وکائی اس فورس کے نام کا مخفف تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس لڑکی کے قتل کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس ونگ کمانڈر نے کہا تھا کہ ایک وکائی کا قتل آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ونگ کمانڈر نے ایک دو اور باتیں بھی کہی جو وہ نہ کہتا تو بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تفتیش کرنی تھی اور پوری دیانتداری اور جانفشانی سے کرنی تھی۔ مقتول چونکہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد قتل ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے محسوس کیا کہ میں صرف ایک پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی اس کیس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور اس تھانے کو چلے گئے جس تھانے کے علاقے میں یہ واردات ہوئی تھی اور اب تفتیش ہو رہی تھی۔ وہاں کا SHO سب انسپکٹر پنڈت شنکر داس تھا۔ پنڈت کا مطلب کہ وہ برہمن تھا اور برہمن تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ شنکر داس سے ہم نے اپنا تعارف کرایا اور اس کیس کی فائل مانگی۔ فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ مقتولہ کا نام مارتھا ولیم تھا
اور وہ مسلمان ہو کر روبینہ مریم بن گئی تھی۔ شنکر داس نے مقتولہ کا سروس کارڈ بھی دکھایا جس پر مقتولہ کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے فائل میں لگی ہوئی کارگزاری اور روزنامچے پڑھنے شروع کیے۔ یہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں پڑھ کر انسپیکٹر کلارک کو سناتا جا رہا تھا۔ انسپیکٹر کلارک اردو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ پڑھنے کے دوران ہم شنکر داس سے کچھ باتیں بھی پوچھتے جاتے تھے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ہماری بات کا وہ جو بھی جواب دیتا وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعض جواب اناڑیوں جیسے ہوتے تھے۔ مثلا میں نے پوچھا کہ اس نے مقتولہ کے منگیتر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ شنکر داس نے جواب دیا، وہ تو مقتولہ کے باپ کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فضول بات مت بولو، جو رپورٹ لکھوانے آتا وہ قاتل بھی ہو سکتا۔ ہم تم کو ایسا بہت کیس سنا سکتا ہے۔ FIR لکھوانے والا بعد میں خود قاتل نکلا۔ ہمیں جلدی پتہ چل گیا کہ پنڈت شنکر داس دانستہ اناڑی بنا ہوا ہے اور اس نے تفتیش میں خاصی گڑبڑ کی ہے۔ ہمارے کہنے پر اس نے واردات کی تفصیلات سنائی۔ 15-16 روز پہلے سوموار کے صبح گھوڑوں کی ریس کے کلب سے تانے فون آیا کہ ریس کورس میں ایک بوری بند لاش ملی ہے۔ شنکر داس سٹاف کے کچھ آدمی ساتھ لے کر وہاں گیا۔ بوری لاش ریس کورس کے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ گھوڑ دوڑ کے اس میدان میں ایک طرف تو کلب کے دفتر کی بلڈنگ تھی اور تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات تھے، اور اس کے بالمقابل میدان کے چاروں طرف موٹی لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ لاش اس طرف پھینکی گئی تھی، اس طرف ویرانہ تھا، یعنی ادھر کوئی بلڈنگ یا چھوٹا موٹا مکان بھی نہیں تھا۔ لکڑی کے جنگلے سے باہر زمین کا نام و نشان نہ تھا، کچی دھول والی زمین تھی اور ایک دوسرے سے دور دور درخت کھڑے تھے۔ لاش جنگلے کے اندر پھینکی گئی تھی۔ زمین ایسی تھی کہ اس پر کھرے بڑے صاف نظر آتے، لیکن تماشائیوں نے سارے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ لاش بوری میں بند تھی۔ الس صبح کو ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ 3-4 کتے ایک بوری کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں لڑ بھی رہے تھے۔ اس شخص نے یا کسی اور نے دیکھ لیا کہ اس بوری میں لاش معلوم ہوتی ہے۔ کتوں کو بھگا کر اور قریب جا کر دیکھا تو وہ لاش ہی معلوم ہوتی تھی۔ دیکھنے والے نے اسے کھولا نہیں۔ ان آدمیوں نے ریس کورس کلب میں جا کر بتایا تو وہاں سے کلب کے کسی ملازم نے تھانے فون کیا۔ شنکر داس نے جا کر بوری کھلوائی تو اس میں ایک جوان سال عورت کی دوہری کی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش اکڑ گئی تھی، اس لیے اسے سیدھا نہ کیا جا سکا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو جوان سال لڑکی تھی۔ اس نے بلاؤزر پہن رکھا تھا، کمر سے نیچے برہنہ تھی۔ اس کا لمبا سکرٹ جسے فل سکرٹ کہتے ہیں بوری میں سے برآمد ہوا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ قتل سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ بوری میں سے مقتولہ کا پرس بھی برآمد ہوا۔ پرس میں سے اس کا شناختی کارڈ جسے سروس کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں برآمد ہوا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھی۔ کارڈ پر اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پرس میں سے ایک خوب رو جوان سال آدمی کا فوٹو بھی برآمد ہوا جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ MA امجد۔ تانے کی فائل میں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کو شنکر داس نے شامل تفتیش کیا تھا اور 3 دن تھانے میں ہی رکھا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے تھانے میں شنکر داس سے پوچھا کہ امجد کو کیوں شامل تفتیش کیا تھا۔ شنکر داس نے جواب دیا، مجھے اس پر شک تھا، اسی نے مقتولہ کو مسلمان کیا ہوگا اور پھر مقتولہ واپس اپنی مذہب عیسائیت پر آنا چاہتی ہوگی اور اس پر امجد نے اسے قتل کروا دیا ہوگا۔ شنکر داس بڑی ہی غلط بات کہہ رہا تھا۔ ہم نے مقتولہ کا سروس کارڈ دیکھا تو اس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے اپنے کارڈ میں بھی اپنا نام تبدیل کروا لیا تھا۔ یہ ہمیں ایئر ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے ونگ کمانڈر نے بتا دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ایئر فورس پولیس نے تھانے سے رہائی دلوائی ہے۔ لاش کی تفصیلات یہ تھی کہ مقتولہ کے سر میں دائیں کن پٹی سے گولی ماری گئی جو بائیں طرف سے نکل گئی تھی۔ یہ .22 پستول کی گولی تھی۔ بالوں میں خون جمع ہوا تھا اور بال جڑ گئے تھے۔ بلاؤزر بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ جسم پر بھی خون تھا لیکن بوری کے ساتھ خون نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کو کئی اور گولی ماری گئی اور پھر اسے بوری میں بند کر کے ریس کورس کے میدان میں پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آبرو ریزی صاف لکھی تھی اور موت کا وقت رات کو 10:30 اور 11 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ قتل کا باعث آبرو ریزی ہی ہو سکتا ہے۔ مقتولہ کے ساتھ یہ جرم جبری طور پر کیا گیا ہوگا اور مجرم نے قتل کر دینا مناسب سمجھا ہوگا۔
इंस्पेक्टर क्लार्क ने इस शक का इजहार किया कि मकतूला के साथ जबरी ज्यादती नहीं हुई, यह अपने किसी आशना के साथ पकड़ी गई और पकड़ने वाला उसका मंगेतर होगा या कोई दोस्त। उसने फौरी इश्तियाल में आकर उसे गोली मार दी। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।